اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ لڑکی کا بھاگ کر شادی کرنے کا انجام۔ گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں اور بہن گڑیا کی سہیلیوں کے گھر کو جا جا کر معلوم کرتی کہ شاید اس چور دروازوں کا علم ہو جائے اور لاڈلی گھر لوٹ آئے۔ گڑیا کے گھر سے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے گڑیا کے گھر والوں کا۔ گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی۔ لوگوں کو جواب دیتے دیتے باپ بھائی منہ چھپا گئے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں دھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھتی اور کبھی ذلیل ہوتے بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا، گڑیا کی اس سے 1 سال چھوٹی بہن، جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رخصتی اور شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ ماں تسلی دینے کے بجائے 2 تھپڑ اسی کے چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا عتاب اس کردار پر ٹوٹ کر گرا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی، بیوی کو کہا اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہ رہے گی، اور حاملہ بھابھی اپنے مستقبل کی پریشانی میں باغی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹی مظلوم نند دونوں کو ہی کسنوں سے نوازی جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاید میں 6 7ویں کلاس میں تھا۔ لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے اتنے ہی افسوس کے ساتھ جینا۔ آپ کو یہ سب پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے گڑیا کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہونے کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے ہاں رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گریہ وزاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں۔ ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کو شاید اب کچھ نہیں، اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی، خالی ہاتھ اور پیشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے۔ شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف رکھتا۔ ایک عمل نادانی، جذبات یا کسی بھی سبب سے اٹھایا گیا ہو، سب کی زندگی کیسے مشکل بنا جاتا ہے اس کا شاید گڑیا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا تب ہی تو نہ کوئی خبر ملی نہ کوئی خیریت۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے والے کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے؟ کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے؟ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے۔ مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا، معاشرہ، والدین کی بیجا پابندی، توجہ نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک پر اعتبار، عدم اعتماد، فلا فلا فلا۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹ جانے والے چاولوں کو بھی دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھونٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ ہوں، نہ الگ سوچے نہ ہی بھٹکے۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دیں مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسی فرق دے کر خیالات بھی جانتے رہیں، کیونکہ ہر لڑکی لڑکا سمجھدار نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت کہ آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے، آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مثل آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلگتے رہیں۔ بھاگنا، گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجیے۔ بڑوں سے مشورہ کیجیے، گھر میں خود بات نہیں کر سکتے تو گھر کے بڑے جنہیں بڑا مانتے ہیں ان سے بات کیجیے، مگر خدارا گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچیے۔ اللہ حافظ۔